آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ اردو اور فارسی شاعری میں بیاباں کا لفظ، بیاباں کا اسم کس کس طرح استعمال ہوا ہے، اور یہ بہت دلچسپ موضوع ہے۔ تو آج اس میں کوشش کریں گے کہ بات پوری چاہے نہ ہو، یعنی پھیلنے سے روکیں گے بات کو، تو پوری بات کا خیال کیے بغیر ضروری بات تک محدود رہوں گا۔ تو وہ اس میں پہلی جو ضروری بات ہے، یعنی تمہید کے طور پر، وہ یہ کہ ہماری شعری روایت جو ہے اردو اور فارسی کی، اس کے 3 حصے ہیں: عشقیہ شاعری، حکیمانہ شاعری یعنی اخلاقی یا فلسفیانہ شاعری، اور عرفانی شاعری، معرفت کی شاعری۔ تو ہمارے یہاں شاعری کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ عشق ہے، معرفت ہے، نصیحت ہے۔ اور کیونکہ آج ہم غزل میں دیکھیں گے بیاباں کا استعمال، تو غزل کا جو بنیادی تعلق ہے وہ عشق اور معرفت سے ہے۔ تو عشق اور معرفت دونوں کا تعلق کیونکہ حقیقت سے ہے، حق سے ہے، لہٰذا اس میں مزید توسیع کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عشق کی، غزل کی شاعری عشق کی شاعری ہے۔ اگر عشقیہ غزل ہے تو عشق کی 2 قسمیں ہیں، حقیقی اور مجازی۔ سب جانتے ہیں اس کا فرق۔ تو عشق چاہے حقیقی ہو یا مجازی، اس کا جو سبسٹنس ہے، یعنی اس کے جو بنیادی احوال ہیں وہ 2 ہیں: محبوب کا وصل، محبوب سے فراق۔ تو یہ چاہے عشق حقیقی ہو یا مجازی، یہ دونوں بنیادی حالتیں قائم رہتی ہیں، اور عشق کے تمام مضامین وہ انہی 2 بنیادوں سے، انہی 2 پرسپیکٹو سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو عشق حقیقی میں جو وصل ہے وہ عاشق کی فنا ہے، اور عشق مجازی میں جو وصل ہے وہ عاشق کا جیسے جی اٹھنا ہے، یعنی عاشق کے لیے وہ گویا ذوق حیات کی طرح ہے۔ تو عشق حقیقی، اسی طرح فراق ہے کہ عشق حقیقی میں فراق وہ بقا کا درد ہے، وہ درد بقا ہے کہ میں کیوں ہوں۔ اور عشق مجازی میں جو فراق ہے وہ خوف فنا ہے، یعنی وصال اگر حاصل نہ ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ تو یہ فراق کی جو دنیا ہے، یعنی آدھے عشق کی جو دنیا ہے، وہ ہے ویران گھر، تنہائی کا مکان، جو اندھیرا ہے، جہاں اندھیرا ہے، خستہ حالی ہے، اور بیاباں۔ بیاباں یعنی بیاباں کے لیے الفاظ بہت سے ہیں کہ بیاباں ہے صحرا، دشت، دشت و در، خرابہ، ویرانہ، اور اسی طرح جو ہے وہ بن، جنگل، اور کہیں کہیں وادی بھی فراق ہی کے، بیاباں ہی کے جغرافیے میں آ جاتی ہے۔ تو ہم نے آج یہ خیال رکھا ہے کہ لفظ بیاباں جہاں جہاں ہے وہاں سے ہم مثالیں لائیں، یعنی صحرا کو ہم نے چھوڑ دیا، دشت کو چھوڑ دیا، ورنہ بات بہت زیادہ پھیل جاتی۔ تو جہاں شعروں میں بیاباں کا لفظ آیا ہے وہ کچھ اشعار فارسی اردو سے منتخب کر کے اس پر تھوڑی تھوڑی بات کریں گے۔ تو اسی طرح فراق کے احوال ہیں کہ وہ جنوں، دیوانگی، اور عشق حقیقی ہو تو جنوں اور دیوانگی، اور عشق مجازی ہو تو غم، مایوسی، شکوہ وغیرہ۔
احساس بے کسی وغیرہ۔ تو ہم کیونکہ جنوں کے اصل میں یہ جنوں کو سمجھنے کا پروجیکٹ ہے، ہماری شاعری میں جنوں کس کس سیاق و سباق میں، کہیں پیشن کے طور پر، کہیں معرفت کے طور پر، کہیں وجود و عدم کے درمیان تصادم سے بننے والے ایک پرسپیکٹو کے طور پر آیا ہے۔ جنوں غالباً شعری روایت میں سب سے بامعنی اصطلاح ہے، تو ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن جنوں کو ہم آخر میں دیکھیں گے کیونکہ وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو جنوں ہے، اس کی دنیا جو ہے وہ ہے بیاباں، یعنی جو اور نام میں نے گنوائے ہیں وہ سب۔ اور عشق اگر حقیقی ہے تو پھر جنوں کی دنیا وہاں بھی بیاباں ہی ہے، لیکن بیاباں یا صحرا کا خارج میں ہونا ضروری نہیں، یہ باطن میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی آدمی کا جو انفس ہے وہی بیاباں بن جاتا ہے۔ تو وہ جب شعر آئیں گے تو اس سے واضح ہو جائے گا۔ تو جنوں جو ہے، جنوں یوں سمجھنا چاہیے، بہت ہی بیسک ڈیفینیشن میں عرض کر رہا ہوں کہ جنوں میں صاحب جنوں جو ہوتا ہے وہ محبوب سے واقف ہوتا ہے نارسائی کے یقین کے ساتھ، اور اپنے آپ سے بے خبر ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو معدومی کی لپیٹ میں رکھ کر محبوب کے ہونے کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، یعنی محبوب کے ہونے کو گویا وہ وحدت میں رکھتا ہے۔ تو یہ جنوں میں یہ ضرور یاد رہے کہ جنوں خود فراموشی اور محبوب آگاہی ہے، اس وجہ سے یہ عرفان اور عشق دونوں کو جامع ہے، دونوں کا بلینڈ ہے، اور دونوں کا ایک طرح سے احساس کی صورت میں منتہا ہے۔ تو جس بیاباں کو آج ہم کچھ شاعروں میں دیکھیں گے اور ان کی غزلوں میں، صرف غزلوں تک محدود ہیں، تو بیاباں کے کچھ مطالب گہرے ہیں، مطلب کچھ علامتی اور استعاراتی مفاہیم ہیں جو کلاسیکی شاعری پڑھنے والوں کے لیے وہ اجنبی نہیں ہیں، نامعلوم نہیں ہیں۔ لیکن ویسے ہی عرض کر دیتا ہوں کہ بیاباں کیا ہے؟ عاشق اور محبوب دونوں کا مسکن ہے، عاشق بھی وہیں رہتا ہے، محبوب بھی وہیں رہتا ہے، ایک مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں کا مسکن ہے تو وہاں محبوب جو ہے وہ اتنی تیزی سے حرکت کرتا ہے کہ اس کا نظارہ، اسے دیکھنے کا عمل پورا نہیں ہو پاتا، یعنی وہ عالم شہود میں رہتا ہے خود کو پردے میں رکھتے ہوئے، جیسے محمل لیلی وغیرہ کی علامتیں ہیں۔ تو اس پہلو سے بیاباں محبوب کی جزوی جلوہ گری کا مقام ہے، اور عاشق کے لیے یہ جو ہے یہ وحشت، شدت طلب اور دیوانگی کی تربیت گاہ ہے، یعنی عشق میں وحشت اور طلب نہ ہو تو وہ عشق مجازی بھی ہو تو سچا نہیں ہے۔ تو عشق کو سچا کرنے کے لیے بیاباں عاشق کو مدد فراہم کرتا ہے، اسے وحشت، طلب اور دیوانگی کے آداب سکھاتا ہے۔ دوسرا اس کا نسبتاً گہرا مطلب جو عشق حقیقی کی روایت میں ہے، یعنی جو حقیقی عشق کی عارفانہ روایت میں ہے، وہ ہے کہ یہ جو ریلم آف ٹرانسینڈنس ہے، عالم تنزیہ، عالم غیب کا عکس ہے،
اور محبوب حقیقی کا جو ایبسلیوٹ ہڈننس ہے، مطلق غیاب کا ماحول ہے۔ بیاباں کیا ہے؟ محبوب حقیقی کے مطلق اوجھل ہونے کا ماحول، اور عاشق کی شدت طلب اور احساس نارسائی میں مسلسل اضافے کا لوکیل۔ اب وہ مسلسل اضافہ خارج میں ہو یا داخل میں ہو، اسی پہلو سے کہا جاتا ہے کہ بیاباں چاہے خارج میں ہو چاہے داخل میں ہو، عاشق کو بیاباں کا باسی ہونا ہی پڑتا ہے۔ تو اب یہ جو شعر جو جمع کیے ہیں، ہاں ایک دو اور بات کہہ دوں کہ بیاباں کے کچھ کیریکٹرز ہیں۔ وہ کیا کہ بگولا، گردباد، آہو، قافلہ، جرس، خار، آبلہ، سفر، گرمی، سورج، نقش پا، سراب، چشمہ، ناقہ، محمل، پیاس، موت وغیرہ، یہ سب اپنی جگہ زندہ کردار ہیں۔ ان کرداروں میں کچھ عاشق کی علامتیں ہیں، یعنی وہ عاشق کے جیسے آرکیٹائپس ہیں۔ تو جو یہ علامتیں جو عاشق کی علامتوں کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ عاشق کی مثالی صورت دکھاتے ہیں، اور کچھ محبوب کی نشانیاں ہیں جو اس کی حقیقی صورت چھپاتی ہیں۔ تو یہ اس پس منظر کے ساتھ اب ہم یہ جو میں نے اردو میں پہلے ارادہ تھا کہ اردو غزل تک محدود رہیں، لیکن جب ڈھونڈا وہ شعر وغیرہ ڈھونڈے تو اردو والوں میں اتنا مطلب ذوق جنوں نہیں ہے پایا۔ تو اردو کے اشعار کم ہیں، فارسی کے زیادہ ہیں، لیکن فارسی میں بھی ایک عجیب انکشاف ہوا کہ بیاباں کو اس پیشن یعنی بیاباں کو پیشن کے پرسپیکٹو سے بھی، فراق کے سیاق و سباق میں بھی، غرض بیاباں کو اس کی کثیر الجہات معنویت کے ساتھ بے دل کے برابر کسی نے نہیں باندھا۔ تو یہ گویا بے دل کی بہت اوریجنیلٹی اور عظمت اور خلاقی کا ایک یوں سمجھیں کہ منہ بولتا ثبوت ہوگا۔ تو اردو میں پہلے دیکھے لیتے ہیں کہ اردو میں جو قابل غور شعر ملے ہیں، تو گو کہ ہم نے اردو کے سب شاعروں کو نہیں کھنگالا، وہ ممکن نہیں تھا، تو میر اور غالب کو یا ایک آدھ اور کو دیکھا۔ اقبال کو اس لیے نہیں دیکھا کہ اقبال اس پوری اسکیم سے الگ ہیں، ان کے یہاں جنوں، بیاباں، عشق، فراق وغیرہ کی حیثیت نظریاتی ہے، کیفیاتی نہیں ہے۔ تو ان پر ہم الگ سے کلام کریں گے، ان کی انفرادیت پر۔ تو میر کے یہاں دیکھیے کہ بیاباں کیسے ہے۔ بیاباں بالکل بے آباد، خرابہ، ویرانہ، یک بیاباں برنگ صوت جرس۔ یہ دیکھیں وہ کردار آ رہے ہیں نا جو میں نے ابھی گنوائے تھے۔ یک بیاباں برنگ صوت جرس، مجھ پہ ہے بے کسی و تنہائی۔ اب یہاں اس میں ٹرک یہ ہے کہ یہ شعر بیاباں کے سے متعلق نہیں ہے، یہ بیاباں میں نہیں کہا گیا یا بیاباں پر نہیں کہا گیا، اس میں بیاباں صرف ایک لفظ کے طور پر آیا ہے اور ایک حرف شبہ ہے، یعنی کہ مثال دینے کے لیے آیا ہے، لیکن بہت خوبصورت آیا ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح پورے بیاباں میں جرس کی آواز وہ تنہا آواز ہوتی ہے، بیاباں عالم سکوت ہے، تو پورے عالم سکوت میں جس طرح جرس کی آواز تنہا ہوتی ہے،
ویسے ہی مجھ پر اس دنیا میں بے کسی اور تنہائی چھائی ہوئی ہے۔ تو اپنی تنہائی، اپنے غم اور درد کی انفرادیت، غم گساروں کا نہ ہونا دنیا میں، یہ سب انہوں نے بیاباں کے لفظ کو بیچ میں لا کر جیسے مجسم کر دیا ہے، مجسم بھی کر دیا ہے، قابل تصدیق بھی بنا دیا ہے، یعنی مبالغے سے جتنا شعر میں نکالنے کا، شاعر مبالغے کو قابل قبول بنانے کے لیے کوئی لاجیکل بات بھی کہہ دیتا ہے، اسے حسن تعلیل یا حسن تشبیہ کہتے ہیں، وہ بھی اصل میں مبالغے ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی تنہائی انہیں بتانی ہے کہ میرا کوئی نہیں اس جہان میں، تو اس کو اس کے لیے جو ماحول بتا رہے ہیں، جس کی تصدیق ہر ایک کو حاصل ہے، کہ تم نے سنی نہیں جرس کی آواز، کہ کوئی نہ سننے والا نہ جواب دینے والا، اس کے ساتھ کی کوئی بھی آواز نہیں ہے۔ تو اگر آواز اپنے ہم جنسوں سے محروم رہ جائے تو وہ سناٹے کی خوراک ہے، وہ خاموشی کی ایک اور قسم ہے۔ تو اس خوبصورتی سے بتا رہے ہیں کہ میں اتنا بے کس اور تنہا ہوں، نہ کوئی مجھے پوچھتا ہے، نہ کوئی مجھ ایسا ہے۔ تو یہ جو میری انفرادیت، امتیاز اور یکتائی ہے، یہ ٹریجڈی بن کر مجھ پر مسلط ہے، یعنی یکتائی فخر کی طرح میری نہیں ہے، یہ ٹریجک ہے۔ تو اس کو دکھانا اور اس طرح کرنا اور انفرادیت کو ٹریجڈی بنا لینا، یہ سب اس شعر میں شامل ہے۔ تو اسی طرح میر نے ایک اور خوبصورت شعر کا، میر شاعر معانی یا شاعر عارف نہیں ہیں، اور عشق حقیقی سے بھی ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن وہ شاعر اتنے بڑے ہیں کہ وہ ایک بات بنا دیتے ہیں، اور ان کی بنائی ہوئی بات عارفوں اور عاشقوں کے لیے جیسے فرحت کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح کی ایک بات ہے کہ اس بیاباں میں میر محو ہوئے، اس بیاباں میں میر محو ہوئے، ناتواں ایک غبار کے سے رنگ۔ اب یہ میر کے لسانیاتی وہ کمالات اور کرشمے ہیں، غبار کے سے رنگ، لیکن ہمیں کیونکہ مقصود اس وقت شعر کی فنی تحسین نہیں ہے، اس میں دیکھنا ہمیں صرف یہ ہے کہ بیاباں کو کس خوبصورتی یا معنویت سے اور ندرت کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیاباں، اب یہ بیاباں خرابہ نہیں ہے، یہ بیاباں یہ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میرے لیے تو خرابہ ہی ہے، میرے لیے ویرانہ ہی ہے، میرے لیے عدم گاہ ہے۔ تو اب اس ماحول میں یہ اپنی جیسے شکایت کو المیہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو میر اس بیابان میں محو ہوئے۔ محو ہوئے میں دو معنی ہیں، ایک ہے کہ غائب ہو گئے، ہم اس بیاباں میں ہی غائب ہو گئے، گم ہو گئے، جذب ہو گئے، اسی کا حصہ بن گئے، اور دوسرا یہ کہ اس بیابان کی طرف ایسا فوکس ہم نے رکھا کہ کسی اور طرف یعنی آبادی کی طرف دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ محویت میں دونوں باتیں داخل ہیں، تو لیکن معنی جو مراد ہے وہ غائب ہو گئے معلوم ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس بیابان ہستی میں ہم غائب ہو گئے، اور ہم غائب کس طرح ہوئے؟ خود کو دکھاتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ہمارا خود کو دکھانا ہمارے غائب ہونے کا سبب بن گیا۔ وہ اس طرح کہ جیسے صحرا میں ایک
تھوڑا سا غبار اٹھتا ہے جو کسی بڑی سواری شہ سوار کی ٹاپ سے نہیں ہے، بلکہ یہی ادھر ادھر سے آتی جاتی ہواؤں کے نتیجے میں جو ایک غبار سا ناتواں، یعنی ناتواں اس لیے کہا کہ وہ زیادہ اونچا نہیں جاتا اور زیادہ ڈینس نہیں ہوتا، تو یہ جو ایک چھوٹا سا غبار ایک پیدا ہو کہ وہ فوراً واپس چلا جاتا ہے ریت میں، ہم یہاں اسی طرح ہیں۔ ہم نے اپنا اظہار کرنا چاہا تو وہ اس غبار کی طرح ہوا، اور وہ اظہار ہی ہمارے غیاب کا سبب بن گیا۔ اچھا، آگے ایک مزے کا شعر ہے، یہ ہم نے اس لحاظ سے دیکھا ہے کہ بیاباں کو طرح طرح سے کس نے باندھا ہے۔ تو میر صاحب فرماتے ہیں کہ یوں جنوں کرتے جو ہم یہاں سے گئے، یوں جنوں کرتے جو ہم یہاں سے گئے، تو میاں مجنوں بیاباں سے گئے۔ یہ جیسے پرلطف شعر ہے کہ اگر ہم اپنا جنوں لے کر بیاباں چلے گئے، کیونکہ یہ جنوں دنیا میں تو شہر میں تو سما نہیں سکتا، تو ہم اپنی وحشت لے کر اگر صحرا میں چلے گئے تو میاں مجنوں کو صحرا چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ اس میں میاں مجنوں یہ سب کا لطف الگ ہے، لیکن یہ اس طرح سے کہنا کہ بیاباں کی جو ہے وہ حکومت بدل جائے گی میرے وہاں جانے سے، یہ پر لطف ہے۔ اب لیکن یہ میر کے 2-3 شعر تھے، اب غالب کے میں سناتا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ بیاباں پہ اردو غزل میں غالب حرف آخر ہیں، یعنی تخیل میں بھی اور امیجری وغیرہ تخیل میں اور زور میں، وائٹیلٹی میں، کیونکہ بیاباں کا ذکر وائٹیلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا، سپاٹ لہجے میں اور عام سے مضمون میں نہیں ہو سکتا۔ تو میر نے بیاباں کے جو وہ ایک عظمت معنی ہے، میر کے یہاں وہ نہیں ہے۔ تو غالب کو دیکھیے، اور یہ جو 2 شعر میں نے نمونے کے طور پہ نکالے ہیں، جن کو بے دل کے آگے بھی اعتماد سے رکھا جا سکتا ہے، پوری فارسی شعری روایت میں ان شعروں کو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی جگہ پر بٹھانے کا اصرار پیدا ہو جائے گا۔ وہ سنیے کہ غالب کیا کہتے ہیں کہ نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا۔ یہاں بھی یک بیاباں جب بھی آتا ہے، بہت ہر جگہ آتا ہے شاعری میں، کہ یک بیاباں مطلب بہت زیادہ کے معنی میں ہوتا ہے، ناقابل شمار، ناقابل مطلب اسے اٹھایا نہیں جا سکتا، اسے گنا نہیں جا سکتا، ناممکن بوجھ۔ تو لیکن بیاباں کا لفظ آ گیا تو اور بیاباں کا ماحول بھی غالب نے پیدا کر دیا کہ نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا، حباب موجہ رفتار ہے نقش قدم میرا۔ مطلب یہ شاعری کا اگر کوئی منتہا فردوسی کے یہاں بھی، فردوسی سے بھی پوچھا جائے یا دیکھا جائے تو یہ شعر اس درجے کا ہے جس کو فردوسی اور رومی وغیرہ کہیں کہ شاعری کا منتہا یہ اظہار، یہ جذبہ، یہ تخیل ہے۔ تو یہ سارے منتہائی اوصاف جو شاعری کے ہیں وہ غالب نے اپنے ان دونوں شعروں میں پوری طرح برت کر دکھا دیے ہیں۔ مطلب چاہے ایک صحرا کے پورے صحرا کے برابر تھکن مجھ پر مسلط ہو جائے، لیکن میں ٹھہروں گا نہیں، میرا ذوق سفر، میرا جذبہ جنوں وہ کم نہیں ہوگا، چاہے بیابان بھر کی تھکن مجھ پر مسلط ہو جائے۔ کیوں نہیں رکوں گا؟ اب اس میں
کیا مطلب اس کی وجہ جو بتائی ہے وہ انتہا درجے کے تخیل کے بغیر سجائی نہیں دے سکتی تھی کہ حباب موجے رفتار ہے نقش قدم میرا، کیونکہ مجھے تھکن سے کیا لینا، میں چلتا ہوں تو میرے پاؤں کا جو نقش ریت پر خاک پر بنتا ہے وہ خود موجے رفتار میں پیدا ہونے والے بلبلے کی طرح ہے۔ تو میرا چلنا موجے رفتار کا حرکت میں رہنا ہے، اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرے نقش قدم جیسے لگتا ہے کہ بلبلے کی، وہ موجے رفتار کی انتہا درجے کی تیز رفتاری کی وجہ سے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ کمال ہے، مطلب حد ہے۔ اسی طرح اسی سطح کا دوسرا شعر بھی غالب نے ہی کہا ہے کہ ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے۔ مطلب ایسا مضمون روایتی ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ عجیب مضمون ہے کہ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے آپ کوانٹم میکینکس وغیرہ کچھ پڑھ رہے ہیں، حیران ہو کر وہ پڑھ رہے ہیں کہ ہر قدم ایک قدم کے بعد منزل ایک قدم نزدیک آتی ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ میرے ہر قدم سے منزل دور ہوتی جا رہی ہے، بجائے نزدیک ہونے کے وہ میرے بڑھنے سے دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو بیاباں ہے جس میں میں قدم اٹھا رہا ہوں، جو میرا راستہ ہے، یہ خود حرکت میں ہے، جتنی تیز میں چل رہا ہوں اتنی ہی تیز یہ بھی چل رہا ہے، گویا میرا قدم اٹھانا ایک ہی جگہ پر ہو رہا ہے، میرا سارا سفر جو ہے وہ ایک ہی پوائنٹ پر حرکت کا نام بن کر رہ گیا ہے۔ یہ کمال کا شعر ہے، اس کی کبھی شرح کی تو اس کے معنی بہت بڑے ہیں۔ تو یہ غالب کے دو شعر جو میری رائے میں اردو شاعری کی سانس اکھڑ جائے یہاں تک پہنچنے میں، اردو ہی نہیں فارسی والے بھی۔ اسی طرح ایک شعر آتش کا ہے، وہ بھی مزے کا ہے لیکن معمولی مضمون رکھتا ہے۔ انہوں نے بیاباں کو ویرانی اور تنہائی اور بالکل سناٹے کی دنیا ثابت کرنے کے لیے ایک خوبصورت اظہار دیا ہے، معنی وغیرہ کچھ نہیں، کہ وحشت دل نے کیا ہے وہ بیاباں پیدا، وحشت دل نے کیا ہے وہ بیاباں پیدا، سینکڑوں کوس نہیں صورت انسان پیدا۔ تو اس میں جو بیاباں کے سلسلے میں جو آرائشی اور رسومیاتی کیریکٹرز ہیں نا، ان کا جیسے تلمیحی سا شعر ہے کہ بیاباں میں پریاں رہتی ہیں، تو کہتے ہیں میں بیاباں میں میرے وحشت دل، یعنی محبوب کے لیے جو تڑپ میرے اندر تھی، محبوب کے عشق سے پیدا ہونے والے جنوں کے زور نے وہ بیاباں پیدا کر دکھایا۔ یعنی اب یہ اندرونی بیاباں بھی ہو سکتا ہے، باہر کا بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں انسان سینکڑوں کوس بھی تم دیکھ لو تو کوئی انسان کی صورت نظر نہیں آئے گی۔ تو اس انسان کی صورت نظر نہ آنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ وحشت دل کی ہے، دل انسان کی صورت کو قبول نہیں کرتا، تو اس وحشت نے ایسا عالم پیدا کر دیا ہے کہ انسان کی صورت ہی وہاں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ پریوں کا علاقہ ہے، تو میرے دل کی تڑپ ایسی تھی کہ میں نے محبوب کے جمال کے مظاہر کی دنیا میں اتنے زور شور اور جذبے سے قدم رکھا کہ وہاں پریوں تک پہنچ گیا،
جہاں کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ ایک جیسے اس میں ایک تلمیحی لطف ہے. تو اور باقی محاورے روزمرہ کا لطف ہے جو اہل زبان زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ سینکڑوں کوس نہیں صورت انسان پیدا. اس ایک شعر البتہ یہ تو پرانے شاعروں کے جلدی جلدی میں جو دیکھے وہ تھے. ایک شعر ایک جدید شاعر کا ہے اور وہ بھی مطلب ایسا ہے کہ غالب کے شعروں کے سوا اردو میں بیاباں پر وجود میں آنے والے بہترین اشعار میں شامل ہو سکتا ہے. وہ ہے عزیز حامد مدنی صاحب کا شعر کہ کیا ہوئے باد بیاباں کے پکارے ہوئے لوگ، کیا ہوئے باد بیاباں کے پکارے ہوئے لوگ، چاک در چاک گریباں کو سنوارے ہوئے لوگ. مطلب بہت ناسٹیلجک ہے. یہ مدنی صاحب کا ایک خاص وصف ہے کہ ان کے یہاں ناسٹیلجیا بہت تخلیقی انداز سے آتا ہے. تو یہ گویا ایک بہت بڑی روایت دیوانگی کے فقدان اور خاتمے اور غائب ہو جانے کا نوحہ ہے. اور کتنا خوبصورت ہے کہ باد بیاباں پکارتی ہے، یعنی عشق کی دنیا مجھے اپنے عشق کی تکمیل کے لیے پکارتی ہے اپنا قاصد بھیج کر، اور انہی کو وہاں جانے کی اجازت ملتی ہے. وہی اس پکار کے مخاطب ہیں جنہوں نے یہاں اپنے غریباں کو چاک در چاک کر کے سنوار لیا ہو. کمال کا تخیل ہے، کمال کا اظہار ہے. تو مدنی صاحب کا نوسٹلجک شعر جو میں کہہ رہا تھا نا، جیسے ایک اور شعر ہے کہ اللہ رے فیض بادہ پرستان پیش رو، یعنی پرانے میخاروں کا، اللہ رے فیض بادہ پرستان پیش رو، نکلے زمیں سے شیشے میں کچھ دبے ہوئے. تو اب جناب یہ اردو والے مطلب یہ کم ہیں، لیکن جو ہیں وہ ان سے زیادہ بڑھ کے کہے گئے اشعار میرے حافظے میں نہیں ہیں اردو میں. اب ہم فارسی کی طرف جاتے ہیں. ظاہر ہے فارسی کی شعری روایت بہت بڑی روایت ہے اور ہم اسی کے بچے ہیں. تو اس میں پہلے تو میں جو ایک آدھ شعر ہے وہ پڑھتا ہوں کسی شاعر کا، آخر میں بے دل کے کمالات آپ دیکھیے گا. اور عجیب فخر ہوتا ہے کہ ہمارے ہندی فارسی گو نے بڑے بڑے فارسی استادوں کو بالکل زیر کر کے رکھ دیا ہے، گونگا بنا دیا ہے. ابھی دیکھیے گا حافظ نہیں، ابھی حافظ نہیں، سعدی کا ایک پرلطف شعر ہے، کمندش می دواند پائے مشتاق. اس کی کمند یعنی محبوب کی کمند جس سے وہ شکار کو کھینچتا ہے اپنی طرف، اس کی کمند عاشق کے پاؤں کو جو اس سے ملنے کا، اس تک پہنچنے کا شوق اور اشتیاق رکھتا ہے اور اسی لیے چل رہا ہے، تو اس کی کمند جو ہے وہ اس کے پاؤں کو دوڑاتی رہتی ہے، مطلب اس کی رفتار تیز رکھتی ہے. اور پھر وہ عاشق یہ نہیں پوچھتا دیگر صحرا نوردوں کی طرح کہ بیاباں راہ نہ پرسد چند میل است. پھر وہ یہ نہیں پوچھتا کہ اب صحرا کتنا رہ گیا ہے، اب صحرا کتنے میل رہ گیا ہے، اس کو یہ پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آ پاتی. یعنی صحرا کا فاصلہ سمیٹ دیتی ہے صحرا نشین محبوب کی کمند. یہ بڑا خوبصورت ہے. اگر فارسی کسی کو ذوق کی سطح تک آتی ہو نا تو یہ ایسا ہے کہ واہ واہ کرتے ہوئے آدمی خاصی دیر لگا دے اس شعر پر، لیکن معنی اس کے کوئی خاص نہیں.
تو اسی طرح صاحب تبریزی جو بے دل کے ایک لحاظ سے مینٹور ہیں، ان کا جیسے ان کا ایک شعر بہت مشہور ہے وہ کہ غم عالم فراوان است و من یک غنچ دل دارم، چساں در شیشہ ساعت کنم ریگے بیاباں را، کہ دنیا کا غم بہت زیادہ ہے، بہت پھیلا ہوا ہے، اور یہاں میرا حال یعنی غم جو مجھے دیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور میری جو قوت برداشت ہے وہ یہ ہے، یعنی دل جس کو غم سمیٹنا ہے وہ دل جو ہے وہ ایک کلی کی سے زیادہ نہیں ہے، اس کی گنجائش ایک کلی جتنی ہے، اور غم جو ہے وہ جیسے مشرق سے مغرب تک ہے، یہ سچویشن ہے۔ اب اس میں وہ اپنی بے بسی کا اظہار جس طرح کر رہے ہیں وہ کمال ہے صاحب کا، کہ چساں در شیشہ ساعت کنم ریگے بیاباں را، کہ آخر میں کس طرح سے اپنی گھڑی میں پوری ریت صحرا کی ریت ڈال سکتا ہوں، یعنی مجھے گویا یہ غم یہ چیلنج دے رہے ہیں، ایسا کام میرے سپرد کر دیا گیا ہے جو کام سمجھو اس طرح کا ہے کہ کسی سے کہا جائے کہ وہ جو پرانے زمانے کا شیشہ ساعت ہوتا تھا نا جس میں ریت ڈالتے تھے تو اس کے حساب سے وقت کا اندازہ ہوتا تھا، تو اس شیشہ ساعت میں میں سارے صحرا کی ریت انڈیل دوں، یہ جیسے کسی کو یہ کام کہا جا رہا ہے، یہ میرا حال ہو چکا ہے۔ تو بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑا شعر ہے، لیکن بیاباں کے حوالے سے نہیں، اس میں بیاباں معاونت کر رہا ہے، وہ مضمون کا مرکز نہیں ہے۔ تو اسی طرح صاحب کدام آب لپا عزم ان بیاباں کرد، کدام آب لپا عزم ان بیاباں کرد، کہ خارہا ہمہ گردن کشیدہ اند امروز، بہت کمال کا ہے۔ اگر یہ سب روایت معلوم ہو نا جو میں نے کیریکٹرز گنوائے تھے کہ کانٹے ہیں اور وہ آبلہ پائی ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کس آبلہ پا نے، جس کے پاؤں میں آبلے پڑ جائیں سفر کی شدت سے، تو کس آبلہ پا نے آج صحرا کا قصد کیا ہے، یعنی صحرا میں داخل ہونے جا رہا ہے، کون آبلہ پا، کہ اس کے استقبال میں اسے سواگت کرنے کے لیے صحرا کا ماحول بالکل بدل گیا، اور یہ لگ رہا ہے کہ سب کانٹوں نے آج اپنی گردنیں اٹھا رکھی ہیں، یعنی کانٹے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں اس کے استقبال کے لیے۔ اب اس میں ایک پوری روایت ہے، پورا پروٹوکول ہے صحرا کا، کہ آبلہ پا جو کانٹے ہیں وہ آبلے کو پھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ کانٹے مسافر کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اس کے پاؤں میں بننے والے چھالے وہ پھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مطلب ایک پروٹوکول ہے صحرا کا، جس پہ غالب نے بھی کہا ہے نا کہ وہ کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یا رب، ایک آبلہ پا وادی پرخار میں آوے۔ یہ کوئی شعر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے غالب کا شعر، کہ سب کانٹے گویا شدت اشتیاق میں اپنا سر اپنی گردن اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اس طرف جو اس کے داخلے کا راستہ ہے۔ یہ استقبالیہ اشتیاق ہے، اور اس میں جیسے یہ لگ رہا ہے کہ ہم سب تمہاری مدد کے لیے، تمہارا سفر آسان بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، تشریف لاؤ۔ تو اب اسی طرح صاحب ہی کا شعر، اب یہ دیکھیں نا ان میں مضامین ہیں نئے نئے،
کہ زیں بیاباں گرم تر از ما کسے نگذشتہ است، کہ اس بیاباں سے کوئی مسافر مجھ سے زیادہ گرمی کے ساتھ نہیں گزرا، مجھ سے زیادہ حرارت اور آتشینی رکھنے والا مسافر آج تک اس صحرا سے نہیں گزرا۔ ماز نقش پا چراغ مردم آئندہ ایم، کمال کر دیا ہے۔ پہلا مصرعی بہت مبہوت کر دینے والا ہے کہ میں گرم رو مسافر ہوں۔ گرم رو کہتے ہیں تیز چلنے والے مسافر کو، اور اس سے رعایت گرم روی سے رعایت اور دوسری لی کہ مجھ سے زیادہ آتشناک قدم کسی نے صحرا پر نہیں رکھے۔ اور وہ یہ کیوں ہوا کہ میں تو صحرا سے گزر گیا، میں نے تو صحرا پار کر لیا، لیکن آنے والے مسافروں کے لیے میرا ہر نقش پا چراغ کی طرح ہے۔ یعنی میری آتشینی اتنی شدید تھی کہ میرا نقش پا بھی جیسے گرم ہے اور وہ آگ اگل رہا ہے اور آنے والوں کے لیے چراغ راہ بنا ہوا ہے۔ یہ حد ہے، یہ بھی کمال، مطلب کمال خلاقی ہے۔ اسی طرح صاحب کا ہے، یہ بھائی امید ہے کہ مطلب اکتاہٹ نہیں ہو رہی ہوگی، یہ مفید ہیں یہ سب باتیں انشاءاللہ، کہ در بیابان طلب راہ برے نیست مرا۔ یہ بھی ایک صحرا کی تاریخ ہے کہ وہاں خضر پائے جاتے ہیں، وہاں کو غیبی رہنما مل جاتا ہے صحرا میں لوگوں کو، مسافروں کو، بھٹکنے والوں کو۔ تو صحرا خضر کا گھر بھی ہے، غیبی رہنمائی کا بھی وہاں سسٹم چل رہا ہے۔ یہ سب ذہن میں رہے کہ در بیابان طلب راہ برے نیست مرا۔ طلب یہاں محبوب کی طلب، شدید طلب جس نے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ تو اس بیابان طلب میں جس میں میں چل رہا ہوں، اس میں کوئی میرا رہنما نہیں ہے۔ یہاں مجھے خضر نہ ملا ہے، نہ مجھے خضر کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ سر پرواز بباد دگرے نیست مرا۔ خودداری کا ایسا شعر مطلب حد ہے۔ یہ جیسے ایک صاحب جنوں، ایک طالب محبوب، وہ اپنی خودداری بتا رہا ہے اس لیے کہ مجھے اپنے محبوب کے سوا کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میری پرواز دوسرے کی ہوا سے ہو، یعنی دوسرا ہوا چلائے تو میں اڑوں، میں ایسی ہوا کو جو ہے وہ ابھی سے روک دیتا ہوں۔ مجھے اڑنے کے لیے کسی ہوا کی ضرورت نہیں، منزل تک پہنچنے کے لیے کسی رہنمائی کی حاجت نہیں ہے۔ کمال ہے۔ تو اچھا، اور تو خوبصورت شعر ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہا، بہت ہیں، اب یہ جمع ہوتے ہوتے بہت ہو گئے، وہ ایک نشست میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی سنایا تو زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ تو ہم سیدھے جیسے رومی اور رومی سے بیدل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ حافظ کے شعر ہیں اور بھی بہت اچھے اچھے ہیں، لیکن یہ کہ رومی جیسے وہ جذب والے، اور وہ جو بیدل ہیں وہ جو ہیں وہ ابھی ظاہر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو رومی کہتے ہیں، رومی وہ ہیں جن کے لیے جنوں عیب ہے۔ آپ سمجھے نا، رومی وہ عاشق عارف ہیں جن کے لیے مجنوں بننا زوال کی علامت ہے۔
تو اب دیکھیے وہ مقام جنوں کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں حاکمانہ انداز سے. شجر خوش و خراماں بمیاں نئے بیاباں. کیا تصویر ہے. شجر خوش و خراماں بمیاں نئے بیاباں کہ کسے بسایہ او چو بخفت مست خیزد. مطلب کوئی نہیں پہنچ سکتا، رومی کے پیشن تک بھی نہیں پہنچا جا سکتا، رومی کی پرسیپشن تک بھی نہیں پہنچا جا سکتا، رومی کے عارفانہ بلندیوں کو بھی چھونا محال ہے. یہ سب چیزیں اس ایک شعر میں بھی بند ہیں ان کے بے شمار اشعار کی طرح. کہ اب یہ دکھا رہے ہیں کہ اب آپ سے میں فرض کر کے کہہ رہا ہوں کہ رومی کہہ رہے ہیں کہ مجنوں کو دیکھ لیا صحرا میں، فلاں کو دیکھ لیا، فلاں کو دیکھ لیا، تو یہ صحرا کو اتنا سر پہ کیا چڑھا رکھا ہے، اور جنوں کوئی منزل تھوڑی ہے. تو میں بتاتا ہوں کہ ایک عارفانہ تمانیت کے ساتھ مقام جنوں میں کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے اب رومی داخل ہو گئے تو یہ ہے شجر خوش و خراماں، ایک پیڑ ہے. یہ آدمی جو بیاباں میں داخل ہو کر اب کچھ مدت کے لیے یہاں رہے گا تاکہ بیاباں اور بیابانیوں کو ان کی اوقات یاد دلا دے. تو یہ پیڑ ابھی کچھ دن رہے گا، اور یہ پیڑ اجنبی ہے. بیاباں میں پیڑ کا وہ زیادہ تصور نہیں باندھا جاتا. تو یہ جو پر بہار کھلا ہوا سرسبز اور چلتا ہوا جنتی پیڑ یہ صحرا کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. مطلب ایک ملکوتی مینار کی طرح، لائٹ ہاؤس کی طرح. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب یہ کھڑا ہو گیا یہ پیڑ بیاباں کے بیچ میں، وسط میں، جہاں تک پہنچنے والا ہر مسافر تھکا ہوا ہوتا ہے، تو کہ کسے بسایہ او چو بخفت مست خیزد، کہ کوئی مسافر بھی اس کے سائے میں سو گیا کیونکہ بہت تھکا ہوا ہے. اتنی ٹھنڈی چھاؤں، یہ جنتی چھاؤں ہے. تو جہنمی دھوپ میں چل کر جنتی چھاؤں میں پہنچنے والا ظاہر جاتے ہی سو جائے گا. تو جو بھی یہاں سکون کی انتہا پر پہنچ کے سو جاتا ہے وہ جنوں کی انتہا تک پہنچ کر بیدار ہوتا ہے. مطلب اس مضمون سے اعصاب چٹک جائیں. مطلب اس پہ ذرا سا بھی غور کریں کہ کیا تم یہ مجنوں کہتا ہے میں مست ہوں، میں دیوانہ ہوں، یہ سب ایسے ہی بچے ہیں. دیکھو اس پیڑ کے سائے کی یہ تاثیر ہے کہ یہ پہنچا دیتا ہے، یعنی آرام سے سلا دیتا ہے، سفر کے تمام آثار اور تھکن کو مٹا دیتا ہے. اور اس کے بعد کیونکہ یہ بیچ بیاباں میں ہے تو آدھا بیاباں طے کرنا ہے، تو اس آدھے بیاباں کو یعنی اس جہنم کی دھوپ میں دوبارہ ایک لمبے راستے پر چلنے کے لیے جس بے خودی، سرشاری، سرمستی کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں کا پیٹرول ہے. وہ سفر کا پیٹرول بھی اسے فراہم کر دیتا ہے کہ تم یہاں تک پہنچے تھے تو تم نے اپنا حال دیکھا، اب یہاں سے وہاں آخر تک جب پہنچو گے تو نہ تم پہ تھکن ہوگی، نہ تم مطلب جھلسو گے، نہ میرے سائے کی ٹھنڈک تمہارے اندر سے یہ دھوپ بھگا سکتی ہے. تو یہ مطلب کمال کا شعر ہے. اسی طرح ایک اور عجیب سا شعر ہے، مطلب بہت ہی عجیب تصویر ہے، بہت ہی عجیب شعر ہے کہ گلشن رخسار تو سر سبز بادا تا ابد. اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کسی
مطلب انسانی چہرے پر کہا گیا ہے کہ گلشن رخسار تو سرسبز بادہ تا ابد، کہ تیرے رخسار کا جو گلشن ہے وہ ابد تک سرسبز رہے۔ اب دیکھیے کیا کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ کاں چراگاہ دلستو سبز و صحرائے ماں، کہ یہ جو گلشن رخسار ہے تیرا یہ سرسبز رہنا چاہیے تابد، یعنی تابد سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ کوئی گھٹیا چہرہ نہیں ہے، یہ چہرہ کوئی مظہر جمال ہے، یعنی یہ تابد تک رہے گا نا، تو تابد رہے گا تک غلط کہہ دیا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ باغ جو ہے یہ دل کی چراگاہ ہے، یہ دل کی چراگاہ کا سبزہ ہے، یہ اس چراگاہ کا گھر ہے، یعنی یہ پورا جنگل ہے چراگاہ کی شکل میں دلوں کے لیے، وہ دل جو مطلب طالب حق ہیں، کمال کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ جو ہے وہ یا تھوڑی سی اگر دیر ہو جائے معاف کر دیجیے گا، یہ بے دل کے کچھ شعر دیکھ لیتے ہیں۔ اب بہت ہوشیار چوکس ہو کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ دراں وادی کہ گرد وحشتم برخیش می بالد، دراں وادی کے گرد وحشتم برخیش می بالد، رمے ہر ذرہ گیرد در بغل چندیں بیاباں ہا۔ عجیب ہے۔ اب جیسے میں شاید کسی موقع پہ کہا تھا کہ بیکٹ وغیرہ اتنے بڑے ایبسرڈسٹ نہیں ہیں جتنی خلاقی کے ساتھ ہمیں بے دل ملے ہیں۔ تو یہ ذرا دیکھیے، کوئی معنی بننے کا کوئی بھی ذہنی یا توہماتی یا تخیلی کوئی بھی میتھڈ اس میں نہیں پایا جاتا، سب چیزیں اجنبی ہیں، عجیب ہیں، ماورائے فہم ہوتے ہوئے ذہن کو جیسے بھر دیتی ہیں۔ کہ اس وادی میں، یعنی وادی جنو میں، اس وادی میں جہاں میری وحشت، میری دیوانگی، میرے چکراتے پھرنے سے جو گرد اٹھتی ہے اور اپنے ہی پر اٹھتی ہے، یعنی بالت کا مطلب ہے نمو پانا، تو جو میری وحشت ایک ستون کی طرح بلند ہوتی ہے، یعنی یہ کہ میں ایک آدمی ہے وہ وحشت میں دوڑ رہا ہے، چکر لگا رہا ہے صحرا میں، اور اس کی وحشت اتنی زیادہ ہے، اس وحشت کے تقاضے سے اس کی حرکت اتنی تیز ہے کہ اس کا پچھلے قدم کا غبار بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے غبار کا ایک ستون دوڑ رہا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت ہے کہ اس کی تیزی اتنی ہے کہ پچھلے قدم پر اڑنے والا غبار اس کے اگلے قدم کے غبار میں شامل رہتا ہے۔ تو اور صرف اتنا نہیں، اور اس غبار کا ہر ذرہ ایسا ہے کہ وہ اپنی بغل میں بے شمار بیاباں جو ہے لے کے دوڑ رہا ہے۔ یعنی وہ یاد ہوگا بابر کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ قلعے کی فصیل پہ 2 پہلوان اپنی بغل میں لے کے چلتا تھا، تو اسی پیرائے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس غبار کا ہر ذرہ ایسا ہے کہ اس کی بغل میں بے شمار صحرا جو ہیں وہ سمائے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، بھنچے ہوئے ہیں۔
اور وہ چل رہا ہے. کمال ہے. تخیل بھی ناممکن ہے، تصویر بھی محالات والی ہے، اور مفہوم بننے کا عمل بھی جو ہے وہ بالکل جیسے عجیب سا ہے. ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے، اس کو اسٹرکچرنگ نہیں کر سکتے، اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے. شاعری میں معانی پیدا کرنے کی روایت کے کسی بھی قاعدے کو اس پر اپلائی نہیں کر سکتے. مطلب عجیب ہے. تو اگلا شعر سنیے. بیابان طلب، یہ بیابان طلب عام فریز اور ترکیب ہے، یعنی طلب اور بیابان. طلب جنوں کے معنی میں بھی ہے، کچھ پانے کا جنوں. تو اس وجہ سے بیابان طلب کہنا گویا پوری تصویر اس کی کھینچ دیتا ہے کہ یہ عالم جنوں ہے. تو بیابان طلب بہریست بے دل، بیابان طلب بہریست بے دل، کہ آنجا آبلا جوش حباب است. اب یہ بھی بالکل بے بس ہو جاتا ہے آدمی. مطلب نہ کہہ سکتا ہے صحیح ہے، نہ کہہ سکتا ہے غلط ہے. صحیح کہو تو بھی توہین ہے، غلط کہو تو بھی گستاخی ہے. تو مطلب عجیب و غریب ہے. مطلب یہ لگتا ہے کہ کوئی اور دماغ ہے جو انسانی ہونے سے بہت زیادہ ہے، وہ جیسے سب چیزوں کو ری شفل کر کے نئے نئے معانی میں کیریکٹرز کی طرح استعمال کر رہا ہے. کہ یہ جو صحرائے طلب ہے بے دل، یہ سمندر ہے. سمندر کی طرح نہیں کہا کہ بیابان طلب وہ سمندر ہے بے دل، جہاں مسافر کے پاؤں میں بننے والا آبلہ گویا بلبلے کے نمودار ہونے کا عمل ہے. یعنی بلبلے پیدا ہوتے جا رہے ہیں اس سمندر سے، اور وہ بلبلے اس سمندر پر چلنے والے کے پیروں سے چپک جاتے ہیں. اب یہ ایک بہت ہی عجیب تصویر ہے، اور مطلب کچھ واقعی نہیں سوچتا کہ یہ کیسے آیا ہوگا یہ خیال ذہن میں. یہ ہے سب کے ہندی کا وہ وصف جو سب کے اصفہانی، سب کے عراقی یا اہل زبان ایرانی شاعروں کو مطلب وہ سر پٹک کے مر جائیں نہیں پہنچ سکتے تھے یہاں تک. اسی طرح در تحیر، میں شعر چھوڑ رہا ہوں، سب شعر بہت بلند درجے کے ہیں لیکن وقت کا خیال کر کے، کہ در تحیر از زمی گیری نگہ را چارہ نیست. در تحیر از زمی گیری نگہ را چارہ نیست، ان بیاباں بس کے تنگی کرد نقش پا شدم. کہ تحیر کے عالم میں، تحیر کی شدت سے وہ نظر کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ زمین ہی پر چلے، یعنی آنکھ بس زمین پر چلے نگاہ کے ساتھ. یعنی آنکھ بھی مسافر ہے اور اس کی نگاہ بس زمین پر حرکت کرے. یہ تحیر کی شدت سے ہے کہ پلکیں اٹھ ہی نہیں پا رہی. نیچے کے مناظر اتنے حیرت انگیز ہیں کہ پلکیں اس حیرت کے بوجھ سے اٹھ نہیں پا رہی. یعنی زمین گیری کا مطلب ہے زمین سے چمٹ جانا، زمین سے چمٹ کر چلنا اور بڑھنا. تو یہ جو اس صحرا کا جو زمین ہے وہ ایسی ہے کہ وہ نگاہ کو پرندے سے چیونٹی بنا دیتی ہے، مجبور کر دیتی ہے. اور ان بیاباں، یعنی جس بیاباں میں یہ ہو رہا ہے، ان بیاباں بس کے تنگی کرد نقش پا شدم،
تو یہ جو ہے یہ ان آنے والوں کا حال بتا رہے ہیں کہ اب جو بیاباں میں آتے ہیں تو وہ بس زمین ہی دیکھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ میں اس بیاباں سے گزرا ہوں اور یہ بیاباں میرے لیے اتنا زیادہ تنگ ثابت ہوا، میرے ذوق سفر کے اور میرے جو ہے جوش حرکت کے سامنے یہ اتنا چھوٹا، اتنا تنگ ثابت ہوا کہ میں خود سمٹ کر میں نہیں رہا، اپنا نقش پا بن گیا۔ اس بیابان کے سائز کی کمی نے مجھے جو ہے وہ اس طرح جکڑ کر سکیڑا شکنجے کی طرح کہ میں خود نہیں رہ گیا، سکڑتے سکڑتے غائب ہو گیا، اور جتنا رہ گیا ہوں وہ میرا ہی نقش پا ہے۔ اب آپ خود سوچیں یہ کیا ہے؟ تو بس اس کو سمجھنا، اس پر حیران ہونا ہے، بے بسی کے ساتھ، احساس کمتری کے ساتھ، اور اس فخر کے ساتھ کہ ہمارے یہاں یہ آدمی ہمارا ہے۔ ایک اور دیکھیے، بس دو شعر سن لیجئے گا، بس وہ کہ خارے نہ دمید از این بیاباں، خارے نہ دمید از این بیاباں، مژگاں طلب است خواب پا ہم، کہ اس صحرا میں کوئی کانٹا بھی نہیں ہوگا، یعنی کوئی کانٹا بھی اس صحرا میں نہیں پھلا پھولا، یعنی نہیں نکلا ہوا، یہ صحرا کانٹوں سے محروم ہے۔ تو مژگاں طلب است خواب پا ہم، تو کیونکہ کانٹے نہیں ہیں، بالکل نرم ریت پر چلتے چلتے پاؤں بھی سو گئے ہیں، پاؤں سونا تو سب سمجھتے ہی ہیں، تو اس کانٹوں کے نہ ہونے سے پاؤں سو گئے ہیں، مطلب بالکل بیزار ہو گئے۔ تو سوئے ہوئے پاؤں کو جو ہے وہ اب صرف یہ فکر ہے کہ میری نیند کے کھلنے کے لیے جو پلکیں چاہیے وہ حاصل ہو جائیں۔ اب بتاؤ کتنا گروٹسک، ایک انتہائی سگنیفیکنٹ ایبسرڈیٹی کے ساتھ یہ منظر باندھا ہے نا، کہ وہ جو کیا ہے، وہ سویا ہوا پاؤں جاگنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس جاگنے والی وہ آنکھ نہیں ہے جس کی پلکیں ہوتی ہیں، اور وہ پلکیں جب اٹھتی ہیں تب بیداری آتی ہے۔ اب عجیب و غریب ہے یا نہیں ہے یہ؟ تو اسی طرح آخری شعر بھی سن لیجئے کہ صد بیاباں آرزو، یہاں بھی بیاباں معاون کے طور پر ہے، صد بیاباں آرزو بے جستجو طے می شود، کہ سینکڑوں بیابان جتنی آرزو وہ بغیر چلے، بغیر کوشش کیے ڈھونڈے طے ہو جاتی ہے، یعنی پوری ہو جاتی ہے۔ تا بنومیدی اگر باشد رسیدن ہائے من، اگر ہم نومیدی کو یعنی مایوس ہو جانے کو اپنی منزل بنا لیں کہ ہمیں نا امیدی تک پہنچنا ہے، ہمیں شدت طلب مطلوب سے، مطلوب کے مطلق غائب ہونے تک اگر پہنچنا ہے کہ ہم اس سے مایوس ہو جائیں، اس خیال سے بھی کہ وہ ہمیں مل سکتا ہے، تو نا امیدی کے لیے کیا جانے والا سفر بغیر پاؤں چلائے طے ہو جاتا ہے، نا امیدی کی منزل بغیر جستجو کے حاصل ہو جاتی ہے، چاہے وہ منزل سینکڑوں بیاباں دور ہو۔ یہ بھی مطلب کمال ہے۔ تو جناب آج اتنا کر لیا، لیکن یہ بہت جلدی کیا ہے، تو بہرحال یہ امید ہے کہ کم از کم اتنا پتہ چل گیا ہوگا یا ظاہر ہو گیا ہوگا کہ ہم یہ شعراء کتنے خلاق ہیں
اور ہماری شاعری کے جو بڑے تھیمز ہیں وہ کس کس طرح کی تخلیقی اور فکری جو ہے وہ وسعتیں اور پیچیدگیاں رکھتے ہیں۔